السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ تخلیق کائنات سے تشکیل پاکستان و کشمیر کی تباہی تک، قوموں کا عروج و زوال، یعنی تاریخ اقوام عالم۔ تو اس خوشی کے موقع پر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کے کرم سے ہی ہوا ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے۔ اگر کوئی میرا عمل دخل ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ میرا ذاتی قطعاً کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ بس میرے ذہن میں آئی بات کہ لوگ تاریخ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ایسے کام کرتے ہیں جو خطرناک ہیں، خوفناک ہیں، لوگوں کی مستقل زندگی کے لیے بہت تباہ کن کام ہو رہا ہے۔ سوچ غلط ہے، عمل غلط ہے، پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کو کہ قول و فعل کا حساب دینا ہے، قبر سے لے کر قیامت تک حساب دینا ہے، اور یہ قول و فعل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جب ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی چلے تو پھر اللہ جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے زبان عطا فرمائی، جس نے کان عطا فرمائے، جس نے ذہن عطا فرمایا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے صاف پوچھا ہے کہ تمہیں کس نے یہ چیزیں دی ہیں۔ تو اگر تم مانتے ہو کہ تمہیں دی ہیں یہ اللہ نے، تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق کرو۔ تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں۔ تو کچھ آئی بات سامنے، ایسے حالات ہوئے کہ مجھے تاریخ لکھنی پڑی۔ اس سے پہلے یہاں کے جو سینئر لوگ تھے، بزرگ تھے، سیاسی سماجی کام کرنے والے، انہوں نے بہت زور دیا، 12 سال تک بڑا پریشر ڈالا میری صحافتی زندگی کی وجہ سے، صحافتی تحریروں کی وجہ سے، لوگوں کے مسائل پر توجہ دینے کی وجہ سے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ سے بہتر کوئی تاریخ نہیں لکھ سکتا، کیونکہ صحافت کو آپ نے غیر جانبدار رکھا، تو انشاءاللہ آپ لکھیں گے تو تاریخ بھی غیر جانبداری سے لکھیں گے۔ لیکن میں خوف زدہ تھا کہ یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اس کے لیے جتنے وسائل، جتنی ہمت سے ضرورت ہے وہ شاید میں افورڈ نہیں کروں گا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ مجھے یہ لکھنا پڑا، تو اس میں بہت زیادہ میں تو نہیں کہہ سکتا میری محنت ہے، بہرحال راستے کھلتے گئے، مشکلات کا حل خود اللہ کے کرم سے یہ حل نکل آتا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ نے ایک بہت بڑا احسان کیا اپنی قوم کے اوپر، بالخصوص خطہ آزاد کشمیر اور اہل پونچھ کے اوپر۔ دوسری گزارش یہ تھی کہ کب تک اس کی تقریبی رونمائی راولا کوٹ میں ممکن ہے؟ کتنے ایام تک کا خیال ہے کہ اس کی تقریبی رونمائی راولا کوٹ میں ہو جائے گی؟ انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد، زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ آج تاریخ بھی مقرر کر لیں گے، اس کا اعلان بھی کر دیں گے۔ میرا جو ہم تو 2-3 دوستوں نے جو طے کیا ہے 23 اکتوبر یا 25 اکتوبر، کیونکہ 24 کو چھٹی ہوتی ہے، لوگ یہاں کوئی نہیں ہوتا، تو یہ رائے ہے کہ آج فائنل ہو جائے گی۔ لوگ بکثرت یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ کتاب ملے گی کہاں سے؟ تو اہل کشمیر کو یا اہل پاکستان کو یا بیرون ملک والوں کو کچھ اگر حوالہ جات مل جائیں کہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ لاہور سے بھی ملے گی، لاہور ایڈریس کتاب پر تو لکھا ہوا ہے، لاہور کا بھی 2 جگہ کا، پنڈی کا بھی لکھا ہوا ہے، اور آزاد کشمیر میں مظفر آباد، میرپور اور چھوٹے جو شہر ہیں ان میں بھی، مثلا پلندری ہے، تراڑکھل ہے، بلوچ ہے، اجیرہ ہے، راولا کوٹ ہے، ہاڑی گل ہے، تھوراڑ ہے، ہاڑی گل ہے، باغ ہے، ان جگہوں پر دیر کوٹ ہے، ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، جن لوگوں سے ملے گی ان تک کتاب پہنچا دی جائے گی انہی دنوں میں، اور مالوٹ بھی ہے خاص طور پر، تو ان تک پہنچ جائے گی اور وہاں سے کتاب ملے گی۔
اور پھر ابھی جو حالات چل رہے ہیں بالخصوص راولہ کوٹ کے یا دیگر اضلاع کے سبسڈی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور پھر جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں پرامن، ان کو انتظامیہ جو ہے وہ بلا کسی سبب یا وجہ کے گرفتار کر رہی ہے، تو اس حوالے سے انتظامیہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو؟ میرا چونکہ بہت ساتھیوں نے زور دیا کہ میں آ کر شریک ہو جاؤں اس دھرنے میں، اس تحریک میں، لیکن اب آخری مرحلے میں جب پریس تک پہنچا دی تھی کتاب، پریس والوں نے زیادہ ٹائم لے لیا، وعدہ تو یہ کیا تھا کہ مہینے کے اندر چھپ جائے گی، انہوں نے بہت زیادہ وقت لے لیا۔ اب میں اس آخری مرحلے میں، یہ کوئی 34 سال کی میری محنت تھی اور لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو 15,000 لوگوں کا انٹرویو ہے، وہ مجھے تنگ کرتے تھے، کچھ جو چلے گئے انٹرویو والے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی اولادیں تنگ کرتے تھے، اور میں ضرورت بھی سمجھتا تھا۔ ضرورت اس لیے کہ مسئلہ کشمیر کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، خود آزاد کشمیر خود کشمیری نہیں سمجھتے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو اس لیے آپس میں الجھتے ہیں جماعتی طور پر، گروہ میں، اس طرح۔ تو میں چاہتا تھا وہ اس کی بنیاد لوگوں تک پہنچے کہ بھائی مسئلہ کشمیر کس کس کی غلطی سے پیدا ہوا، آزاد کشمیر پورا آزاد کیوں نہیں ہوا 47 میں، وہ سارے اسباب وسائل اور حالات میں نے درج کر لیے کہ کن کن کی غلطی کی وجہ سے آج ہمارے بھائی عذاب میں ہیں، مقبوضہ کشمیر والے، اس عذاب میں یہ بھی کسی کو اچھی طرح نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں، اور جن لوگوں نے مودی کے حوالے کیا ان کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا بھائی تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ مودی کے حوالے کر دیا وہ کشمیر۔ تو اس میں جو کشمیر کا حل ہے اس کا بھی میں نے تجویز کر لیا ہے، کچھ حوالے میں نے دیے ہیں، مثلا چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، چیچنیا ہے، روس دنیا کی ایک بڑی سپر طاقت ہے اور چیچنیا چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، ان کے لوگ 8 لاکھ لوگ مارے گئے، لیکن انہوں نے آزادی کی تحریک کو چھوڑا نہیں، آخر کار وہ آزاد ہو گئے۔ اس حوالے سے کچھ مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی طاقت ہے، مثلا ہماری جو وادی کے لوگ ہیں 40-50 لاکھ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیسے آزادی لینی چاہیے۔ یہاں آزاد کشمیر والے شکوے کر رہے ہیں، اور شکوے ان سے کر رہے ہیں جنہوں نے آزاد کرایا ہے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا مقبوضہ کشمیر والوں نے، ورنہ یہ 47 میں آزاد ہو جاتا پورا کشمیر۔ اب اللہ سے معافی مانگنی ہے انہوں نے بھی اور ہم نے بھی، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو ہم گرفت میں آئیں گے، جس طرح اللہ کا قانون ہے کہ مظلوم کی جو مدد نہیں کرے گا پھر کل وہ خود مظلوم ہوگا۔ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ کشمیریوں کی مدد کریں ہر پلیٹ فارم، ہر پوری قوت سے، اور دشمن ایک ہی کافی ہے، ایک اور کو، مثلا جو لوگ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو اللہ نے یہ سمجھ نہیں دی ہے، اللہ نے تو دی ہے، ان کو خود غور نہیں کر رہے وہ کہ بھئی ایک ہی دشمن کافی ہے، آپ ان کو ناراض نہ کرے جو ہمارے حفاظت کر سکتا ہے، نہ بھی ہماری وکالت کرے لیکن ہماری پشت پر وہ ہے۔ مثلا چیچنیا والوں کی پشت پر کوئی نہیں تھا، آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ فلسطینیوں کا کیا حال ہو رہا ہے کہ پشت پر موجود ہیں مصر اور دوسرے ملک، لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، خود وہ لگے ہوئے ہیں آزادی کے لیے۔ تو جہاں تک اس تحریک کا تعلق ہے، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اب کچھ دن پہلے، تو 2 مہینے پہلے کسی طرح ذکر آیا ہے کہ جس وقت منگلہ ڈیم بن رہا تھا تو غازی ملت سے سردار ابراہیم سے معاہدہ ہوا کہ ہم آزاد کشمیر کو مفت بجلی دیں گے۔ میں نے کوئی 20 دفعہ ریگولر ملاقات ہوتی رہی، ہر مہینے میں ہوتی رہی، 4 دفعہ میں نے انٹرویو کیا، لیکن انہوں نے کبھی اشارہ ہی نہیں کیا۔ نعیم اسلم نے یہ بات کھولی ہے، اس ظالم نے بھی نہیں مجھ سے کہا کہ بھئی اس طرح کا ایگریمنٹ ہوا تھا، ورنہ غور کرے لوگ غور کریں اس پر کہ کھربوں روپے کے منصوبے میں نے جنرل رحمان سے لیے، اور وہاں میں یہ بجلی کا معاملہ نہیں طے کر سکتا تھا؟ یا ایک سڑک کا اندازہ کریں جو دریا کے کنارے ہے، یہی عرب کا منصوبہ ہے، 42 منصوبے میں نے لیے، آج 5-6 ضلعوں کو ایک صرف جو گوئنالا روڈ ہے اسی سے کتنا فائدہ ہوا، یہ راولہ کوٹ شہر اس کی وجہ سے بنا۔ کیا مشکل تھا میرے لیے یہ کام کہ میں بجلی
مجھے ایک جواز مل جاتا کہ بھائی وعدہ ہے اس کو پورا کریں آپ. تو بہت ظلم کیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کو غداری کا کہنا یا اس کو حکومت کے خلاف مظاہرہ کہنا، یہ بڑی بیوقوفی ہے، انتہائی تنگ نظری، بخل، ناسمجھی اور ظلم کی انتہا ہے کہ لوگ پورا من بیٹھے ہوئے اور ان کو اٹھا کے جیلوں میں بھیج رہے ہیں. اگر مظفر آباد میں کوئی احتجاج سختی سے ہوا ہے تو وہ بھی لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، ان کے ساتھ مذاکرات کرو بھائی. کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی رائفلیں نہیں اٹھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کی سبسڈی دو. اب گلگت والوں نے کوئی زیادہ کام کیا ہے جو ہمیں اس حساب سے آٹا نہیں مل رہا ہے. وہاں بائی ایئر سفر بھی سستا ہے، ہماری سڑکوں کا برا حال ہے، ہمیں سڑک بھی کوئی اچھی نہیں ہے. مثلا میں بڑا پریشان ہوا، پرسوں میں آیا تو جو کوٹے تک سڑک جا رہی ہے اس کو دیکھ کے رونا آتا ہے، اور حکمرانوں کی وہ عقل کا ایک نقشہ پیش کر رہی ہے وہ سڑک. تو احتجاج کرنا جب سب کا حق ہے تو ان کو ایک پرامن احتجاج، اگر کوئی زیادہ خطرناک احتجاج بھی کرتے ان کو بھی سمجھانا چاہیے یہ کوئی غیر لوگ تو نہیں ہے، انہی کی وجہ سے ووٹ لیے، انہی کے ووٹ لے کے ان پر ڈنڈا چلا رہے، ان کو جیلوں میں بھیج رہے. اس سے بڑی شرمناک بات کیا ہے؟ بھائی احتجاج کرنا سب کا، جب مانتے ہو کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے تو احتجاج کرنے والوں کو اٹھا کے بند کرنا یہ کون سی، یا ان کو یہ کہنا کہ یہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے. سبسڈی جس ریٹ پر گلگت والوں کو دیتے ہیں آٹا اسی طرح ماننا چاہیے، اسی ریٹ پر ہمیں آٹا ملنا چاہیے. اب کتنا لمبا، ہمارا تو 3 گھنٹے کا سفر ہے تو ان کا تو 22 گھنٹے کا سفر ہے. وہاں اگر آٹا سستا مل سکتا ہے تو ہمیں کیوں ہم نے تو پاکستان کا، یعنی ہم محافظ ہیں پاکستان کے، ورنہ پاکستان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی، انڈیا کتنی مشکلات پیدا کرتا. اب اس بات کا احساس کرنے کی بجائے کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے محسن ہیں، کیپٹن حسین خان شہید جیب سے خرچہ کر کے 2.5 لاکھ روپے کا اسلحہ خرید کے 3 بریگیڈ فوج کھڑی کر کے، اگر یہ آزاد نہ کراتے تو کسی نے تو نہیں کرانا تھا. تو اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، البتہ قبائلیوں نے آ کے مظفر آباد اور میرپور کو فتح کیا، لیکن میرپور میں بھی خانہ مانگنا ہوتے تو وہ بھی فتح نہیں ہو سکتا. آخری گزارش یہ ہے کہ عالمی منظرنامے میں اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر بےمانہ تشدد جاری و ساری ہے، تو اس حوالے سے ہمارے عام لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، اور ہمارے اعلیٰ عہدیداران جو ان کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ آدھا عہدیدار تو ایمان سے ہی محروم ہے نا، کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مظلوم آپ کو پکارے تو وہاں پہنچو، ورنہ کل تمہیں بھگتنا پڑے گا. بھئی منہ ہی نہیں کھولتے، بند رکھا ہوا ہے، منہ ہی بند رکھا ہوا ہے. وہ کھا جائے گا امریکہ. کیوبا کیوں نہیں ڈرا امریکہ سے، جو اس کے پاؤنڈ میں چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہ نہیں ڈرا، اور آخر تک ابھی تک وہ آزاد ہے. تو کیا اگر تھوڑے سے بندے اٹھے اور اس کا مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے اس کی اسرائیل کی، تو یہ وقت تھا اسرائیل کا وجود ختم کرنے کے لیے. جب قابلی کہہ رہے ہیں، قبائلی افغانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دیں، اور مسلمان ان کو راستہ نہیں دے رہے، اور ایرانی راستہ مانگ رہے ان کو نہیں دے رہے، ترکی راستہ مانگ رہا ہے، ترکی والے مانگ رہے ان کو راستہ نہیں دے رہے. اگر تمہیں خود شرم ہے یا غیرت نہیں ہے تو جن کو غیرت ہے ان کو راستہ تو دو. امریکہ بیٹھے ہو تمہیں گھر اپنے ملک میں کھا جائے گا آ کے، امریکہ سے ڈرتے ہو جس کی کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے اس علاقے میں دخل دینے کی، وہ اسلحہ دے رہا ہو اور بندوقوں نہیں جانے دیتے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، حزب اللہ والے تیار بیٹھے میں، تمہاری تیاری کب کام آئے گی؟ جب وہ ختم ہو جائیں گے، جب وہ مٹی میں چلے جائیں گے، اس وقت تم ہتھیار اٹھاؤ گے. سعودیہ والے تو ہیں ہی، ان کو تو اللہ نے غیرت ہی نہیں دی ہے، ان کے سارے وسائل ہیں، ملکہ ہے. مصر والے ان سے زیادہ بے غیرت ہے کہ بھئی تمہارے بھائی مار رہا ہے، تمہارا دشمن، تمہارا مشترک دشمن ہے، وہ مار رہا ہے اور تم آسرا کر رہے ہو. ان کو اسلحہ دو، وہاں لوگوں کو جانے دو، خود مت فوج بھیجو، بس ان کو کھانا پینے کی چیزیں بھیجو، دوائیاں بھیجو، اسلحہ بھیجو. تمہیں موت آ جائے گی تمہیں
امریکہ آ کے کھا جائے گا. سارے بے غیرت ہیں. ان کو اس وقت اگر وہ مٹی ہو گئے تو اسرائیل تمہیں چھوڑے گا؟ وہ تو پہلے ہی تلا ہوا ہے کہ یہ عراق کو بھی میں عراق اور سعودی عرب کا نصف یہ میری ملکیت ہوگا. تو بھائی تمہیں بچانے کے لیے وہ اٹھے، تمہارے محافظ ہیں وہ، ان کے لیے آسرا کیا کر رہے ہو؟ نیتیں کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، ان کو مشورے دے رہے ہو کہ جی خیال رکھنا تعلیمات کی. تعلیمات تم سے وہ زیادہ بہتر نہیں سمجھتے. ان کو مدد دو. اگر غیرت ہے، اگر تم آئندہ اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتے، محفوظ بنانا چاہتے مستقبل، ان کی مدد کرو، عملاً مدد کرو، دعائیں نہ کرو. نہ تم ان کو مشورے دو. سیدھی بات ہے کہ ان کو تم عملاً مدد کرو. آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور اپنے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کتاب کی تکمیل کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور اس تھوڑی سی میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب میں ہر بندے کی رہنمائی کے لیے مواد موجود ہے. اللہ کی مرضی میں نے اس میں بیان کر دی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے انتہا درجے پر پیار کرتا ہے، اور اللہ نے اپنی مرضی بتا دی ہے کہ یہ میری مرضی سے اس طرح زندگی گزارو اور جنت کماؤ. اور جنت میں کیا ملے گا اس کا یہاں بندہ تصور نہیں کر سکتا. غلطیاں مت کرو، زنا مت کرو، دوسروں کو مت تنگ کرو، زیادتیاں نہ کرو. ظلم کا بدلہ یہاں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی. اللہ کی مرضی سے چلو، اور کیسے چلو وہ سارا اس کتاب میں نے بیان